الحمدللہ المستعان والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن وعلی آلہ واصحابہ الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود پاک باغ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو السلام علیکم۔ احباب زیوکار عرس دا ایک خوبصورت پروگرام اور من یاد ہے پیر سید محمد صالح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دے چیلم شریف تے محفل ہوئی اور اس چیلم دی محفل نو ہی پکا کیتا گیا عرس واسطے، یعنی 1996 34-35 سال تقریباً 1996 عرس شریف شروع ہے۔ یہ جڑا حضرت صاحب دا پہلے دا پھر یاد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا جڑا 11 مارچ نو ہوندا، لیکن پیر سید محمد صالح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے چیلم تے شروع ہویا اور اسے ہی چیلم تے جیڑی یہ آئی تو تقریباً 34 سال پہلے مریدین نے حضرت صاحب دے مریدین نے، چونکہ ایک چیز ذہن چ رکھیا جے تو انہوں اساں پیراں بھلی پایا ہے، چونکہ کاروبار بڑا اچھا ہے پیری، تو کاروبار ہمیشہ کاروبار دا پردہ ہی ہوندہ ہے سیانے آمین، جنہیں کو کاروباری نو گل نو سمجھیں وہ پردہ ہٹا چھڑیے پھر کاروبار نہیں رہندا، تو اساں پردہ دے کے بھلی پایا ہے کہ ساڑھے بغیر تسی تباہ ہو، ساڑھے بغیر تسی برباد ہو، ساڑھے بغیر توڑا ککھ نہیں، اللہ تو بغیر، اللہ دے رسول تو بغیر تسی ککھ نہیں، پیران تو بغیر بھی تو ان کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جیڑی خانقاہ ہوندی ہے نا، خانقاہ پیر دی نہیں ہوندی، انہوں آگ یار اے تے چپ کر جاگے، انہاں دی آواز میں نہیں آ رہی، اے دی میں آواز آ رہی۔
یہ ہونا مسجد ہے ورنہ خطبے چاہنا سارے چپ کر دو، سارے چپ کر اپنا رولا پائی جانا. یہ دی تقریر میں سن رہا ہوں. خانقاہ بنیادی طور تے خانقاہ دے وارث نہ کوئی پیر ہوندا ہے نہ کوئی سجادہ نشین ہوندا ہے. خانقاہ دے اصل وارث مریدین ہوندے ہیں. اور اس خانقاہ نو چلانا او دے معاملات مریدان دی ڈیوٹی ہوندی ہے. اور مرید اپنی مرضی نال اس خانقاہ دے مریدین، مرید کی ہوندہ ہے پہلی عرض کر دیاں، اے جڑی ہاتھ والی بیعت ہے نا، یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے لئیے، لیکن وہ دین واسطے لئی کہ صرف مسلمان بنانا واسطے، جہاد واسطے لئی. یہ جڑی ہون بیعت ہے یہ تربیت دی بیعت ہے، جنہوں بیعت طریقت آکھ دینے یہ تربیت دی بیعت ہے کہ کسے دی تربیت کرن واسطے او دے تو عہد لینا. بیعت دا معنی بیعت مشتق یعنی وک جانا، دوسرے لفظاں عہد کر لینا اگلے دے ہاتھ چھت دے کے کہ میں تیرا تابع ہو گیا، میں ہون تینوں اپنا رہنما مان لیا ہے، تینوں استاد مان لیا ہے، ہون میں تربیت تیرے کو لاؤں گا. تو احباب زی وغار جتنے لوگ اس خانقاہ نہ منسلک تربیت والے شاگرد ہوندے، یہ پہلے کوئی نہیں ہاتھ نال، یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو شروع ہوئیے ہاتھ نال بیعت. اس تو پاڑو جیڑا جدی تربیت چاہ جاندہ نا، جدہ حلقہ درس سے چاہ جاندہ وہی پیری مریدی ہے. آپ تو شروع ہوئی لیکن وگڑ دی ہون ایتھے آ گیا. ہون نہ کوئی حلقہ درس سے نہ کوئی تربیت ہے، ہون ایک کمائی دا ایک ذریعہ ہے. مرید نو یہ پتا ہے میں فیس دینی ہے، پیر اور پتا ہے میں فیس کیڑی گال دیا. میں قرض کراں میرے جد کریم اور جہان دا پیر بہت بڑے صوفی حضرت سید جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہان گشت. یار آرام نہ بابا بے جو سارے، میرے اگے ہی کچھ بخار ہے، کوئی بڑھا بندہ جسم نو دردان، گھٹنا خراب ہے، میں بے نہیں سکتا، میں تو اڈے واسطے کھڑا، میں چھڑ دیاں گا اگر یہ شکار تو اڈا رہا. آرام کوئی نہیں تو اڈو ہونتا یہی تربیت لبی ہے. آپ فرمائندے نے کہ ہدیہ دینا صحابہ دی سنت ہے اور ہدیہ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے. لیکن ہدیہ لے کے تو دا استعمال بھی سنت دے مطابق ہے. حضور نو جس ہدیہ دیتا ہے اللہ دے نبی نے اتھے بیٹھے ہی وانڈ چھڑیا ہے، تے وانڈ چھڑنا بھی نبی دی سنت ہے. تے جیڑا پیر شرینی جنہوں اسی یعنی ہدیہ شرینی لے کے جیب اٹھ جاوے وہ اس قابل ہی نہیں پیر ہے، وہ دی مرید ہو جاؤ. ہون میں اندازہ لگا دس بس کی دال آئی پھرنے ہیں. ساڑیاں کوٹھیاں وڈیاں، مال وڈے، گڈیاں وڈیاں، داوی چمچے چلے فریچ لبے، بیوقوف لوگاں بنائی پھرنے ہیں. نہ کوئی ساڑھے کول بخشش ہے، نہ اساں کسے نہ میں تے اپنا نہیں پتا میری بخشش ہونی کہ نہیں. امید ہے میں اپنے اللہ دے دربار ہے، یقین نہیں. تو پھر میں کسے نو کیویں جنت دے سکنا، میں کسے دی کیویں بخشش کرا سکنا. تو احباب وغار خانقاہ دا کم کی یہ تربیت، پیر دا کم کی پیر استاد تربیت، لوگانو اللہ دا راہ دسنا، تربیت کرنی. تربیت ہو کرے گا جڑا ہدایت یافتہ ہوئے گا. پہلے ہدایت ہوئے گی تو پھر ہدایت کرے گا. مرشد پیر کون ہوندہ ہے؟ پیر فارسی زبان دا لفظ ہے، پیر دا معنی بزرگ ہوندہ ہے. عربی زبانے چاہتے ہیں مرشد.
یعنی ارشاد کرنے والا. مرشد ہوتا ہے ہدایت کرنے والا. ہدایت وہ کرے گا جڑا پہلے ہدایت یافتہ ہوئے گا. آپ کو ہدایت نہ ہوئے تو لوگوں نے ہدایت کس گل دی دینی؟ آپ وکاؤ مال ہوئے تو لوگوں نے ہدایت کیویں دے گا؟ آپ توڑے 10 روپے دی امید تے بیٹھا ہوئے تو لوگوں نے ہدایت کیویں دے گا؟ آپ توڑے نہ سودے مکائندہ بیٹھا ہوئے تو لوگوں نے ہدایت کیویں دے گا؟ پہلے ہدایت یافتہ ہوئے گا پھر ہدایت کرے گا. تو ہدایت خانقاہ دی ڈیوٹی ہے ہدایت کرنے. اور خانقاہ دے سجادہ نشین بنن دے مختلف طریقے نے یاد رکھو. ہون تے ہر کوئی بن گیا نا پیر. ہون تے میں آکھنا ہونا کہ جی میں چائنا دے موٹر سائیکل ہو گئے نا ایمیں ہی ہون ساڑھے کل پیر ہو گئے. کمپنی دے ہی کوئی پتہ نہیں. ایڈ پٹو دے پیر تاں ہی مرید 12 دے پہ گئے نا کہ مرید ڈوڑ دیا ہے کوئی ہدایت یافتہ پیر جڑا ہے وہ دے مرید ہو جائیے. ہون پیر جہاز لے کے مگر بجے پھر دن اللہ واسطے ساڑھے مرید ہو جائے. پیر نو کی لوڑے اگر وہ دا کاروبار نہیں تو انہوں کی سردردی ہے. وہ کیوں سختی چاہتا ہے؟ کیوں ذمہ داری چاہتا ہے؟ ہدایت دی. جنت دی ذمہ داری کسے پیر دی بھی نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے جنت دی ذمہ داری ہے تو غلط سمجھتا ہے. ہدایت دی ذمہ داری ہے. جنت دی کوئی کسے پیر دی ذمہ داری ہے. رزق دی کوئی کسے پیر دی ذمہ داری نہیں. اولاد دی کوئی کسے پیر دی ذمہ نہیں. رزق دے گا، عزت دے گا، اولاد دے گا، زندگی دے گا، جنت دے گا، اے اللہ دے گا. کوئی پیر بھی نہیں دے گا. نہ وڈے تو وڈا تو نہ نکے تو نکا. اللہ تو سوا کوئی نہیں دے گا. پیر دی ڈیوٹی کی ہدایت بھی دے گا اللہ. پیر دے نہیں سکتا. جدو اللہ دے نبی نو آگ چھڑیا اللہ نے کہا نبی تیرا کام ہے انہوں دسنا ہدایت دینا میرا کام ہے تو پریشان نہ. ہدایت دینا بھی ہے اللہ دا کام لیکن ہدایت دسنا لوگانو تربیت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے اور حضور دی پیرویچ پیر دی ڈیوٹی. اے مقصدہ خانقاہ مادہ. خانقاہ دے مسجد ہونا ضروری ہے. خانقاہ دے دین دی اشاعت ہونا ضروری ہے. خانقاہ تے لنگر جیڑا ہر ٹائم لبے ہر کسے نو لبے تے ہر وقت لبے وہ ہونا اے چیزاں لازمی کی تھیاں گئیاں. کوئی غریب آ جاوے تو انہوں روٹی لب جائے. کوئی مسافر آ جائے انہوں روٹی لب جائے. انہوں رہن جگہ لب جائے. دین دی اشاعت ہو جائے. تبلیغ دین ہو جائے. ایک خانقاہ مان تربیت. تربیت کے دوسرے لفظاں اس خانقاہ مان تربیت کا مان. ساڑھے برے صغیر خانقاہ نے بہت بڑا کام کیتا ہے. اسلام واسطے بڑی ڈیوٹی دیتی. جتنے تسی بیٹھے ہو بلکہ پوری برے صغیر کوئی فرد واحد بھی نہیں لبے گا جڑا بغیر خانقاہ دے مسلمان ہویا ہوئے. جتنے بڑے جتنے لوگ اگر کوئی چدر بیٹھیں تو انہوں نے پتا ہوئے گا. اگر کوئی سیال بیٹھیں تو انہوں نے پتا ہوئے گا. اگر کوئی رجوکے بیٹھیں تو انہوں نے پتا ہوئے گا. اگر کوئی کھرل بیٹھیں تو انہوں نے پتا ہوئے گا. اگر کوئی مانج بیٹھیں تو انہوں نے پتا ہوئے گا انہوں نے مسلمان کرنے والا کون ہے. اگر کوئی کھوکھر بیٹھیں تو انہوں نے پتا ہوئے گا انہوں نے مسلمان کرنے والا کون ہے. جتنیاں بھی قوماں نے جتنیاں بھی نسلان نے انہاں دے قبول اسلام دے پیچھے کسے نہ کسے خانقاہ کوئی نہ کوئی خانقاہ لبے. لیکن بدقسمتی نال خانقاہ جی میں وقت بدلدا آیا لوگ کمرشل ہو گئے اور کمائی دے پیچھے لگ گئے. ایویں ہی خانقاہ اچ بھی تبدیلی ہوندی گئی. نہ خانقاہ دا رہ گیا کمائی رہ گئی لیکن خانقاہی نظام ختم ہو گیا. اور وہ خانقاہی نظام ختم ہون دی وجہ تو بربادی آگئی ساڑھی. کاروبار بن گیا. ہون پیری سمجھی جاندی کاروبار. ہون ٹوٹل کاروبار. پیر صاحب شامی پیر بن دا سویرے گڈی بھی آ جاندی. پنجویں دامیں دے مہینے بعد کوٹھی بھی آ جاندی. ہاتھ بھی چومنا شروع ہو جاندے. اسی لوگ انج دیاں عقیدت مند لوگ ہاں جیڑا آکھ چھڑے میں پیر ہاں او دے ہاتھ بھی چمی جانے ہیں. انہوں فیس بھی دیتی جانے ہیں. انہوں موجہ بھی کرائی جانے ہیں. تے ہون کرامتاں اگے کرامتاں یہ ہوندیاں کہ میرا پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا کنہ تابع شریعت دا کنہ پابند ہے. ہون کرامت ہوندی میرے پیر دی جتی مانگی ہے تے گڈی وڈی. چونکہ اسی سارے ہی انج ہو گئے. ہر شعبہ اس طرح سے چلا گیا. اس لئی
معاملات خراب تو خراب ہوندے جا رہے. احباب زیواگار، میں یہی عرض کر رہا خانقاہ دی ڈیوٹی، اور خانقاہ دا ہون میں عرض کرانگا کہ خانقاہ دا جدو دنیا تو پیر جڑا استاد ہے جن نے ایک درس حلقہ درس بنایا، ایک خانقاہ بنائی، لوگاں نو تربیت دیتی، او دے تو بعد پھر او دے تو بعد او دی جگہ نو پر کیمیں کیتا جائے گا، کیونکہ دنیا ہر ایک دی جگہ پر ہوندی ہے. ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تے تواڈے کریم آقا دنیا تو ظاہری طور تے جان لگے، چونکہ آپ تو بعد نبی کوئی نہ ہونا، تے آپ نے بھی ہدایت آستے ڈیوٹی لائی کہ دو شیماں فرمایا چاہے وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، ایک دو شیماں چھڑ چلیں کی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو نائب بنا گا ہدایت دین واسطے. ایویں خانقاہ دا بھی نائب جڑا ہے وہ ضروری ہے تاکہ ایک سینٹر پوائنٹ ہو جائے جڑا خانقاہ نظام نو سنبھالے. کمائی نہیں کرے گا، خدا کاروبار نہیں ہوئے گا، یہ نہیں کہ مال پانی جوڑتا رہے، لوگاں لٹدا رہے، لیکن ایک سینٹر پوائنٹ ہوئے جڑا ہدایت یافتہ ہوئے. اور وہ دیاستے شرط نہیں ہے کہ وہ اس بزرگ دی اولاد چوئے، یہ صرف برے صغیرے چذاب ہے، شخصیت پرستی. پیر دا پتر ہی پیر ہوئے بھامیں کبوتر اڑاندہ ہوئے، پیر دا پتر ہی پیر ہوئے بے شک انہوں دین دا کخ پتہ نہ ہوئے، پیر دا پتر ہی پیر ہوئے بے شک انہوں دے عمل سارے ہی بیڑے ہوں، ہر گندی حرکتوں دے چوپر پیر دا پتر ہی. ایک خانقاہی سسٹم نہیں ہے، تصوف انہوں نے مندہ یہ برے صغیرے چیز چل گئی. اور تو اے خانقاہ دی بربادی ایک اے بھی بڑا اہم فیکٹر ہے. شرط نہیں، شرط ہے کہ جدو دنیا تو استاد پیر خانقاہ دا انچارج جڑا لوگاں ہدایت دیندہ ہے بے کہ وہ جدو چلا جائے دنیا تو جانا ایک دن سب نے، تے پھر کی کرے، پھر یہ کرے کہ سارے مریدین جڑے مین لوگ نے مریدان چوں یا سارے جتنے بھی نے یا انہاں چوں کچھ مین لوگ وہ بیٹھ کے، ضروری نہیں پیر دی اولاد، پیر دے او لوگ جڑے تربیت یافتہ نے، استاد تربیت یافتہ شاگرداں چوں جڑا بہت اچھا تربیت بندہ ہے ہر لحاظ نال، جنہوں سمجھ دینے ساتھی کہ اے اس قابل ہے کہ ساڈی اگے مزید تربیت کر سکتا ہے یا آن والیاں دی تربیت کر سکتا ہے، اس قابل ہے کہ ساڈا استاد ہوئے. انہوں اس خانقاہ دا سجادہ نشین، سجادہ نشین آندے نے، سجادہ آندے نے مسلح نو، مسلح نشین یعنی وہ دا انچارج بنا دیتا جائے، امیر بنا دیتا جائے، صدر بنا دیتا جائے، سجادہ نشین بنا دیتا جائے، جو بھی انہوں نہ دے لو، یعنی انہوں سینٹر پوائنٹ بنا دیتا جائے، پھر وہ بے کے لوگاں دی تربیت کرے. وہ دے سے شرط نہیں کہ پیر دا پتر ہوئے جیڑا انہاں وچوں اس قابل ہوئے. ہون مار اس تو پہ گی پیر دا پتر باویں جو کردہ ہے ازاں انہوں ہی بنانا ہے، دوجے نو بنانا نہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ بنیا، اس وجہ تو ساڑی جڑا یہ بھی ایک تباہی دا سبب بنیا ساڑی. احباب زیواگار، میں عرض کراں چونکہ ایک خانقاہ جیدے دے تسی تشریف فرما جے، ایک خانقاہ پیر حیات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی خانقاہ ہے، بنیادی طور تے کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے کہ یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے. اور حضرت صاحب دی خانقاہ کوئی ای اجدی نہیں، آپ دی اجداد آپ دیاں نسلاں شروع تو ہی خانقاہ یہ. رحم شاہ صاحب اگر آپ دوتے چلے جائیے جڑے سب تو پہلے نواں کوٹا ہے، وہ بہت بڑے ولی کامل ہے، اتے چلے جائیے تو اچھ شریف تو میں شارٹ کر دا پیا تاکہ بہت لمبا ہو جائے گا، ایک ایک نو گنا گا. نواں کوٹ ہے رحم شاہ صاحب، آپ بھی بہت بڑے ولی اللہ. نواں کوٹ آن تو پاڑو آپ دے اجداد تحصیل لالیاں مدلے
اور اتھے ہیں سید صدر الدین شاہ صاحب، اور صدر الدین شاہ صاحب آئے نے اچ شریف تو، اور اچ سب تو پہلے جڑے تشریف لے آئے نے انہاں دا نام ہے سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری۔ آپ دے والد ماجد حضرت سید علی معید نے بخارا انہاں دی بہت بڑی خانقاہی، اتھو آپ تشریف لائیں 635 ہجری چاہیں، آپ گن لے آجے 1442 ہو گئی نا، 635 تشریف لے 800 کچھ سال پہلے۔ انہاں تو پہلے انہاں دے بزرگ سامرہ، اور سامرہ امام نقی علیہ السلام دے سجادہ نشین ہے، اور امام نقی علیہ السلام دی اولاد چونے تو شروع تو اتن ٹر چلیے تے خانقاہ ہی لب دیاں نے اور پیر ہی لب دینے نسل در نسل، لیکن چونکہ اے جتے سی کھڑے تھے اے دی بنیاد پیر حیات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت صاحب دی کرسی پھر لے آدھو تھلے نہیں بے سکتے، پہلے منگانی ہے۔ تو حضرت صاحب دی خانقاہ میں اس خانقاہ دے بانی دی گل سناواں پیر حیات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی دنیا سب تو بڑی کرامت، سب تو بڑی کرامت شریعت دی پابندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی پابندی اور دین دی تبلیغ۔ کتنے ہی لوگ اب دیاتے مسلمان ہوئے، کتنے ہی لوگ توبہ کر گئے، درجنوں ایسے لوگ جڑے گندگی اور ظلم اور جرم دے دل لے چاہے، حضرت صاحب دی وجہ نال اللہ نے انہوں نے ہدایت عطا فرمائی، ہدایت اللہ ہی دیتی لیکن وہ دے تو نکل کے باہر آئے، کتنے ہی لوگاں نو دین دی تبلیغ، کتنے ہی سینے روشن کر گئے۔ تو چونکہ روشن کرن واسطے ہی خانقاہ مانے، لوگاں دے سینے روشن کرن واسطے خانقاہ مانے، ناچ گانے واسطے خانقاہ مان نہیں ہے، بائیمانی کاروبار واسطے خانقاہ ماں، لوگاں دے سینے روشن کرن واسطے یہ خانقاہ۔ تو آپ تو بعد پیر سید محمد صالح شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، احباب زیباگار، آپ تو بعد پیر سید محمد صالح شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 1996 آپ دا وصال ہے۔ چونکہ میں تو بہت چھوٹا نہ میں خانقاہ سنبھالن جوگا، نہ میں خانقاہ سنبھال سکدا، نہ مینوں شاید بھی نہ پتا خانقاہ کی ہوندی ہے، ادھے مقاصد کی ہوندے ہیں، خانقاہ کیوں بنائی جاندی ہے، لوگ کیوں ہوندے ہیں، اتھے ہوندے کیوں کی لین کی ہوندے ہیں، انہاں نو تو تربیت کی دینی ہے، من نہ پتا۔ آپ دے وصال دے میری 14 سال ٹوٹل عمر آئی، ہن طریقہ کیا کہ آپ دے وصال تو بعد آپ دے مریدین چون لوگ بے جاندے، چونکہ بہنا انہیں ہے، فیصلہ انہاں دا ہونا ہے جنہاں نے جڑے اس خانقاہ دے شاگرد نے، جڑے اتو رہنمائی لیں دے، جنہاں دی اتو رہنمائی ہے، جنہاں دے اتو دل روشن ہوئے نے، جنہاں نو دین لب ہے، جنہاں نو ہدایت لبی ہے۔ تو طریقہ کارے ہی آگے لوگ بہ جاندے اور وہ فیصلہ کر دے تو کنوں بنانا چاہتے ہیں۔ تو لوگ بیٹھے اس خانقاہ دے بزرگ
جدو لوگ بیٹھے یہ انہوں دی مرضی، میں تو اس وقت سمجھ دے ہی نہ اس چیز نو، نہ میں نے دا پتا، انہوں نے میرے ذمہ لا دیتا۔ ان میں سمجھنا کہ انہوں نے ذمہ شاید محبت چلایا، چونکہ نہ دے میں نے پتا، میں تو بہت تھوڑی عمر آئی، میں عرض کی تھی میں نہیں نہ پتا کہ خانقاہ ہوندی کی ہے اور کیوں ہوندی ہے، لیکن وہ بزرگ جڑے نے انہاں محبت چی لا مالا، اور جو روایات برے صغیر دی ہیں نے انہاں میرے ذمہ لا دیتا۔ چلو میرے ذمہ لگ گیا، تقریباً 34 سال ہو گئے، اللہ جانے کی کھویا کی پایا، یا اللہ بہتر جاندہ ہے یا تسی بہتر جاندے ہیں۔ میں کسی دی ہدایت کر سکیا نہیں کر سکیا، چونکہ میں تو سمجھنا میں خود دی اجے ہدایت یافتہ نہیں، میں ہدایت لبنا، میں کسی دی ہدایت کی کرنی، میں صحیح طریقے نہ خانقاہ نو چلا سکیا نہیں چلا سکیا۔ 34 سال میں ڈیوٹی نبھائی، آج تک ہون دے وقت تک، لیکن میں نہیں پتا کہ میری کوشش یہ ضرور رہی ہے کہ لوگاں نو اللہ لے جاواں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پکے غلام اور سرکار دی سنت دے پابند بناواں، اور حضور دی آل دی غلامی اور صحابہ دے تحفظ اور امہات المومنین دیاں عزتاں دے محافظ ضرور بناواں۔ یہ میری کوشش رہی، لیکن میں سمجھنا کہ میں ناکام ہویا، میں نہیں 34 سال اس کامیاب رہا۔ میں بڑا غور کیتا ہے، بڑا سوچے ہے، چونکہ میں جتنے حضرت دے مریدین ہیں میں ساریاں تک میں آج تک 34 سال بھی نہیں پہنچ سکیا۔ پھر حیات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے جتنے شاگرد ہے، حضرت دے جتنے مریدین ہے، میں ساریاں تک پہنچ نہیں سکیا۔ ہاں یہ ضرور ہویا ہے میرے اللہ دی کرم نوازی نال، میرے مالک دی مہربانی، میرے اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، میرے محبوب اور محبوب دی آل دا صدقہ، یہ ضرور ہویا ہے کہ توانوں اس خانقاہ دے تعلق دارانوں کوئی یہ نہیں آکھے گا کہ جنہوں تساں سینٹر پوائنٹ بنایا ہا، جنہوں تساں سربراہی دیتی ہے، جدے ذمہ تسی ڈیوٹی لائی ہے، وہ وک گیا۔ کوئی فرد واحد بھی انشاءاللہ یہ توڑے منہ تے نہیں آکھ سکے گا کہ انہیں وہ کھڑوتا تو تھے نوٹ سٹھا رہا، وہ کھلوتا تے فیس لے رہا، وہ تقریر کرن فلانی جاتے آیا تو انہیں آکھیا انہیں پیسے چاہی دے انہیں میں نہ پہلے مکاؤ یا میں ہونا ہے، یا مکایوں بغیر بھی وہ آیا تقریر آستے تیسی انہیں پیسے دیتے ہیں تو انہیں لے لے ہیں۔ یعنی میں خانقاہ نو ویچیا نہیں، ہون تے پیری سمجھیے جاندی نا نوٹ کمان دی مشین ہے پیر، لیکن میں یہ کوشش کی تھی کہ طریقہ اسلاف جڑا ہے او دیتے چلیا جائے، دین نو ویچیا نہ جائے، جنہ مینوں پتہ ہے جو میں کر سکتا میں بغیر کاروبار بنائے بغیر کمائی کیتیا انہوں ویچا نہ لوگاں تک وہ پہنچا دیا، پہنچا تو میں ہوئی سکنا جو مینوں پتہ ہے، یہ میں دعویٰ کرا میں بہت کچھ پہنچا دیتا میں وہ کر دیتا، یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، میں سمجھنا میں ناکام ہوں۔ یہ میری کوشش اولین ترجیح رہی ہے، اور میرا یقین ہے کہ جتنے لوگ حضرت دے مریدین تشریف فرمانے آمنا تعلق رکھنا لیندی کثیر تعداد بیٹھی ہے، فرد واحد بھی نہیں آکھے گا کہ میں کسے کلو کوئی پیسہ لیا ہوئے، اور یہ میری انشاءاللہ گواہی دین کے سارے کہ میں جتھے گیا تقریر واسطے میں ایک روپے دا بھی تیل دا بھی روادار نہیں، میں کدی کسے کلو تیل بھی لیا، اچھا نہیں لیا تو کی کہتا ہے، پیسے تو پھر میں نہیں چاہی دینا، پیسے تو میں نہیں چاہی دینا، میں کہتا کی میں وہ کہ میرے اسلاف کی کر دیا، میں نے پتہ لگا میرے اسلاف نے محنت کر کے کمایا،
پیر محمد صالح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو لے کے میں مولا علی علیہ السلام تک اور اپنے کریم آقا تک ویکھیا کہ خانقاہ ماں کیویں چلیں دے ہے، لٹ کے چلیں دے ہے یا نہیں. مینوں پتہ لگ گیا کہ یہ تے محنت کر کے تے چلیں دے ہے. احباب زی وقار میں وہ کوشش کی تھی، میں مشکل چویاں ضروریات زندگی سب دیاں نے میریاں بھی نہیں. میری گڈی بھی تیل تے نہیں، پانی تے نہیں چل دی، تیل تے چل دی ہے. میرے بھی بجلی دے بل آندے نے. میرے بچیاں دیاں بھی سکول دیاں فیسز ہے نے جڑیاں من جمع کرانیاں پاؤندیاں. میریاں بھی ضروریات زندگی ہے. یہ میرا اللہ جانتا ہے یا میں جاننا. میں مشکل گزاریا ہے، میں اوکھا گزاریا ہے، میں سوکھا گزاریا ہے، لیکن میں دین ویچے آ نہیں. یہ میں نہیں کہتا اور یہ میرے سارے انشاءاللہ گواہ ہوں گے، میرے پچھو بھی آکھن گے بس دین ویچے آ نہیں. تو دوستو میں ایک کوشش کی تھی. دوسری کوشش کی تھی کہ میرے اصحاب دی خانقاہ وسدی رہے، رونقاں لگیاں ران، میلے لگے ران، اور لوگاں نو ہدایت بھی لبدی رہے، لوگاں نو دین بھی لبدا رہے. لوگاں نو کوشش بھی کی تھی کہ اتھو کوئی ایسا چیز نہ جاوے جڑا کاروبار ہوئے. اج تک، اج دے دن تک 34 سال کوئی دنیا دا بندہ نہیں آکھے گا کہ ساڑھے عرس دا کدی اشتہار بھی چھپیا ہو. میں نہیں کسی نو ہٹ نہیں کر رہا، کوئی میری گل نو غلط مطلب نہ لبے. جڑے چھپان کوئی گناہ نہیں ہے، نجائز بھی، لیکن میں اسلاف دا طریقہ رکھے ہے کہ اسلاف مشہوری نو تشہیر نو پسند نہ کر دے، تشہیر نو پسند نہ کیتا جائے. اور کوشش کی تھی کدی اشتہار عرس دا، کدی کسے چودھری، کسے وڈیرے، کسے صاحب نو دعوت نامہ ساڑھے اللہ نہیں کیا وہ عرس تے آؤ، کدی اشتہار نہیں چھپیا. ساڑھے اللہ دعوت عام ہے، ایک خانقاہ ہے، اتدا ہر مہمان ہی مہمان خصوصی ہے. ساڑھا کدی کوئی مہمان خصوصی نہیں ہے. اس خانقاہ دے تسی سب مہمان خصوصی ہو. آج نہیں، ہمیشہ تو لے گئے جتنے اتھے آن والے لوگ نے، چاہے مریدین نے چاہے نہیں. چونکہ میں گل کروں گا ایک خواجہ قمر الدین سیالوی، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی. اب عرس شریف تو دعا کر رہے ہیں، یا اللہ سارے پیر بھائیاں تے کرم فرما، یا اللہ پیر ہر دعا نہ لکھن پیر بھائی. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہیں کہا حضور تسی اپنے مریدین آستے دعا کر رہے جے، اسی جڑے غیر مریداں ساڑھے آستے بھی کرو، پیر بھائی آکھی جا رہے ہو. آپ فرمایا اچھا تسا یہ سمجھیا میں پیر بھائی خواجہ شمس الدین سیال دی مریداں نو سمجھنا؟ انہاں کہا جیسی تے ہی سمجھا. فرمایا نا، میرے پیر بھائی محمد رسول اللہ دے مرید نے سارے امت. تو میرے کول جڑا خانقاہ دے تھے عرس ہوندہ ہے یا سسٹم ہوندہ ہے، وہ دیتے میرے رسول اللہ دا جڑا امتی آ جاوے وہی میرا مہمان خصوصی ہے. کسے نو کدی خاص مہمان خصوصی نہیں بنایا، آج تک نہیں بنایا. یہ بھی کوشش کیتی ہے کسے نو کوئی ایسا معاملہ نہ ہوئے. تو جو میں کر سکے ہاں، جو میری سمجھے آندہ گیا کہ اے چیزاں جڑیاں اسلاف دا طریقہ ہے، سادگی اسلاف دا طریقہ ہے. میں اگلے دن ایک جگہ دے بیٹھا، میں نا نہیں لیندہ، ایک پیر صاحب بڑے بڑے آستانے دے سجادہ نشین، انہاں نال میری ملاقات آئی. تو میں جدو انہوں نے ملیا، وہ ظاہر ہے بڑا اٹھ کے تے بڑی عزت نال تے بڑے پیار نال تے وقار نال ملے. تے کول ایک مفتی صاحب تشریف فرمایا، بہت بڑے عالم دین ساڑھے. وہ میرے لو بھی ویکھن، پیران لو بھی ویکھن. میں بے گیا، پیر صاحب میں نہ گلان لگ گئے. مفتی صاحب ویکھن ای کی کروٹاں بدلن بھی کون ہے، انہوں نے میں پہچان. تھوڑی دیر بعد انہوں نے پیر صاحب دا نوکر بلایا. تو انہوں نے اولی جا پوچھا یہ کون ہے جنہوں پیر صاحب انہا پروٹوکول دے رہا ہے؟ اس دسیا شعیب. پھر اٹھ کے او میں تو ان سے جاتے ہی نہیں، نہ بڑا سنیا، تسی تو بڑے ہی سادے ہو. میں کہا جی میں تے انج دئی جے، میں انہوں کوئی نہیں پتا بسالو بھی اتے لینے نے، 2 چیلے بھی اگے بجانے نے. میں تے تقریر تے بھی گیا تے ایک ڈرائیور تے ایک شعیب.
نہ کدی نعت خان دی لوڑ پئی ہے تے نہ کدی کسی اور دی لوڑ پئی، کلے ہی ٹر جانا میں تے جناب انج دئی جے جویں دا مین ویکھدے پے جے اے سادہ یا کیاں، لیکن پرابلم اے وے جویں ساڈے اہل تشیع بھائیاں نے گھوڑے نو سجایا ہے، سنیاں پیراں نو اوویں ہی سجایا ہے۔ کوشش بھی کی تھی کہ عام انسان بن کے رہنا ہے، کوئی پیر ہو جائے تو دا دماغ خراب ہو جاندہ ہے، چار ہاتھ چمی جانتے او دا دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں رہندا۔ میرا دماغی توازن اللہ نے بگڑن نہیں دیتا، میں عام انسان ہاں، عام رہا، عام رہنا چاہنا، عام مرنا چاہنا، اس لئی انہیں بڑے مجمع ریکارڈنگ کرا رہے ہیں، زندگی موت دا پتہ نہیں۔ میرے بنن تو بعد نہ میرے دربار دی لوڑ ہے، نہ میرے تے چادران دی لوڑ ہے، نہ میرے تے عرس دی لوڑ ہے۔ میں عام بندہ، میری تے کچی قبر ہوئے، مرنا ہے ایک دن، میرے واسطے میری یہ وصیت سمجھ لو، نصیحت سمجھ لو، میں ریکارڈنگ کراندہ پیا، میں نو اینا چادران سوالوان دی لوڑ جی اللہ میں نو قبول کر لیا تے اندر موجاں بان جان گیا، جو اس میں نے قبول نہ کیتا تے اتے آلے تماشے دی میں نو لوڑ گئی، نہ ہی میں نو مننا۔ ایک کاروبار نے تو نہیں آنکھاں دا دھوکھ ہے، تو انہوں دا لگا ہے لوگاں نو، میں دا نہیں لانا چاہتا، پیری اس دا نہ ہی نہیں ہے، بے لوگ چادرہ چاڑی جاندن، 100 چادر پیر کولتے پئی ہے، اندر سنبھالی ہے، تے باہر کوئی سردیاں غریب مر جائے تے انہوں رضائی بنانا استے اسی چادر بھی نہیں دینی، نہیں جی یہ دربار تے پہ گئی، انہیں متبرک ہو گئی ہے، انہیں عام بندے دے کام نہیں ہوندی، کیوں نہیں ہوندی؟ میں اس خاندان نو منن والا اور اہل حدیث تک دا پکا مسئلہ، میں آج کو دلیلہ نہ دینا چاہتا، ایک گل آ گئی، تمام مکاتب فکر مندے نے، ایک بندہ مسلمان ہو گیا، حضور کو فرمائن کھانا کھاؤ، حضرت سلیمان فارسی دے ذمہ لگا، ساریاں مائیاں پاکاں دے گھرانچ گئے، اللہ دے نبی دے گھرانچ گئے کہ حضور دا مہمان ایک کھانا ہونا کہ ساڑھے گھر ہے ہی کوئی نہ، پکا ہی نہیں، اے تو اڈے نبی دا گھر ہے، پیر دے 11 کھانے تے 20 کھانے، ایک بندہ ویک کے میرے رسدہ ہے، میرے نال آتے صاحب دس اب اسی تو ایک وقت چیننے کھانے پہ کہنے، میں کہا جی پھر تسی بادشاہ ہو پکا سکتے ہو، ساڑھا تو سلام میں بڑے بڑے پیر ہو، تو میں کہا جی میں انج دا پیر ہوں، میں سویرے گھروں روٹی پکوینا وچ اچار رکھنا، اپنی گڈی رکھ لینا جتے بھوک لگے کھا لینا، بھئی نہیں لٹنا تو پھر انج گزارا کرنا نا بھائی، یہی گزارا ہونا ہے نا۔ احباب سے وغار کی گل کردا میں بھول گیا، گل بھول گیا، تو ان یاد ہے میں کی گل کردا، کسی نے یاد ہے میں کی گل کردا، دماغ بڑھا ہو گیا نا۔ ہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے بیویاں دے گھران جو سلیمان فارسی پھرے گھر کھان نو شہی کو نہیں، انہوں نے کہا گھر پکی نہیں، یہ نبی دا گھر ہے۔ دنیا دار دے گھارے موجاں ہوندی ہیں، جدو دے اسی دنیا دار بنے ہیں نا، ساڑیاں موجاں دے لگ گئی ہیں پر دین رڑ گیا ہے، دین وک گیا ہے۔ حضور دے گھر آئیں، پھر بی بی پاک دے گھر آ گئے، بی بی پاک کوڑ گئے، بی بی پاک نوارز کی تیجی میں ساریاں ازواج محتارات کو دے گھران جو گئے کچھ نہیں، تسی فرمایا گھر تے بابا سلیمان کچھ نہیں، چونکہ سلیمان فارسی بی بی پاک نو میں لفظ بولتا بیاں، چونکہ میں پڑھے آئے کہ بی بی پاک دی جدو شادی ہوئی تو دلہن بن کے مولا علی دے گھر گئیاں نا، جیڑے اونٹ سے گئیاں نا کچاوچ بے کے دلہن بن گئے، او دی موار سلیمان فارسی پھدی ہے۔ میں سمجھے ہے بی بی نو سلیمان فارسی جہیز ہی ڈھائے، پچھے بھی سلیمان نو ڈھوڑیا تو بی بی دے بوئے تو ہی لب دائے، کدی اسد نو کھڑین دیں، کدی حسین نو کھڑین دیں، کدی بی بی پاک داستے کو شہ لے ہونی ہوئے، حکم جڑا ہوئے حکم من دیں۔ بی بی پاک نے آکھیا بابا سلیمان گھر ہے کوئی نہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، نبی دے دی دے بوئے تے آ جاوے تے مہمان بھکھا ٹور جاوے، یہ ممکن نہیں، جا اے میری چادر یہ ہی لے جا، جا بازار چویچ اور کھانا لیا، چلا گیا ایک یہودی دی دکان دے، چادر کی تھی، آ چادر لے پیسے دے، انہیں آکھیا بن 10 سلیمان کی دی چادر ہے، آندھن تو اے نہ پوچھ، تو مل کر پیسے لے، آندھا 10 تے صحیح، فرمائنن نہ پوچھ، وہ آندھا پھر میری گل سن سلیمان، ایک دن رسول دی صاحبزادی دی چادر تے نہیں ہوں، فرمایا تینوں کی میں پتہ ہے، آندھا میں اپنے اکابرین تو سنے ہیں، ساڑھی
کتب وچ موجود ہے آخری نبی ہوئے گا او دی بیٹی دی چادر ایک دن ایک یہودی دی دکان تے اس لیے وکن آئے گی کہ ایک بندے نو کھانا کھوانا ہے اور وہ سچا نبی ہوئے گا فرمایا ہاں اے بی بی پاک دی چادر ہے انہیں کہ پہلے چھڑ مینوں مسلمان کرا رسول کو لے احباب زیواگار کوشش کی تھی میں عرض کردہ گیا گل نو میں شارٹ کراں چونکہ صرف میرے کو 4 منٹ رہ گئے 12 بجے میں ختم کرنا 3-4-5 منٹ تو کوشش ہی کردہ رہے آنگے جی میں جو اسلاف دا طریقہ ہے وہ دیتے عمل پیرا ہو یہ اسی سانو تے اے بتائے ٹھیک ہے وکھاڑا نہیں بنایا اے نہیں کیتا جبہ گبہ پا کے 2 چیلے اگے 4 چیلے میں بھی لا سکتا میرے دادے دے مرید گھٹ نے میں بھی لا سکتا لیکن میں اپنے دادے نو وکھے تے میں نو ایک بہت میرے حساب پیر یاد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا مریدہ بزرگ میں نو آپ ملے انہوں میں نے ایک دے سنایا جدو کوٹ کمبیر خان پہلی دفعہ پیر یاد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گئے نے تو زمانہ گڑیاں بہت گھٹ ہوندیاں ٹانگا ریشی ٹانگا بڑا قیمتی او دے تیسی لیک گئے ہیں تو جدو کوٹ دیاں قداں دیسی نا دیواراں حضرت صاحب فرمایا ٹانگے والے روک ٹانگا سکی فرمایا روک کیا تھلے اتر گئے فرمایا تو جا حضور کیوں فرمایا پنڈ آ گیا حضور تو پھر ٹانگے چلو فرمایا نہیں میں ٹانگے جاؤں ہر بندہ پوچھے گئے ٹانگے تے کون آیا وہ آکھن کے پیر آیا میں عام بندہ بن کے جانا چاہنا اور یہی اتاں تک چل دے جائیں گے تے توانو اتاں تک نظر آئے گا اتھے ہی نہیں کھلوئے گی گل اسی تے انہوں ہی پیری سمجھ دے رہے ہیں اسی سانو نہیں پتا ہوئے میک اپ کیتے ہیں پیری ہوندی ہے اندر صاف ہوئے پیر ہوندہ ہے تو احباب زیواگار گل ختم کرن تے آما میں او پرانیاں شیمہ لے گٹ رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ انہا شیمہ دی انہیں تھے کو وقت ہے میرے برگے مزاج دے بندے دی کو مقت ہے کوئی وقت میرے رنگے بندے دی نہیں پھر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ ایک شعر یاد آ گیا فرمایا کہ امید سے کم چشم خریدار میں آئے امید سے کم جدو میں وکن گیا نا وکن لگا تو جڑا میرا خریدار آنا میں خریدن لگا جنہیں میں نے امید آ انہاں دی اکھاں جچیا نہیں انہاں دی اکھاں جچیا نہیں امید سے کم چشم خریدار میں آئے افسوس کہ ہم بہت دیر سے بازار میں آئے چونکہ دور آ گیا تیزی دا سپیڈ دا تماشے دا فلان یہ وہ تو میں سوچتا رہا میں سمجھا کہ میں خانقاہ معاملات نو پورا نہیں کر رہا حسب دے مریدین تک پورا نہیں پہنچ سکیا کہ چونکہ میں نو سجادگی دیتی آئی حسب دے مریدین نے جتنے مریدین نے وہ دو سجادگی دینے شامل ہے پھر باقی سارے ہی شامل ہو گئے میں کوشش کی تھی میں انہوں نے بلایا جیڑے آپ زندہ ہیں انہوں نے بلا لیا جیڑے آپ زندہ ہیں انہوں نے اولادہ نے بلا لیا اور انہوں نے میں پیش کیتا میں کہا یار میں لگ دیا کہ میں خانقاہی معاملات نو پورا نہیں کر سکتا میری سمجھے میں ناکام ہاں میں خانقاہی سسٹم تسا میرے حوالے کی تی سجادگی میں پوری کر سکتا ادھا حق ادا نہیں کر سکتا میں حق نہیں ادا کر رہا تسی میں دسو میں کی کرا سارے بیٹھے رہے وچ بیٹھے نونمی کچھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے پتہ نہیں کنے گھنٹے میں جھوٹ نہ بولا بڑی دیر آپس سارے مشورے کر دے رہے لیکن کسی تو کوئی فیصلہ ہویا نہیں اینڈ میں نے نہ کہتا انہوں پتہ جو دلی کر لا میں پھر سوچتا رہا تو میں سوچ کے اس فیصلے تے پڑھا ایک گل ذہن نہیں رکھیا جائے میری گل نو تبدیل نہ کرے آجے کیونکہ گل نہ تبدیل ہو جانی ہے ریکارڈنگ بھی کرتا ہے میں ٹوٹے نہ چاڑے آجے فیس بک تے ٹوٹے چاڑیاں سمجھ
نہیں لگتی. میں پھر اس فیصلے تے اپڑیا کہ نوکری تے حضرت صاحب دی میں دینی ہے. میں ساری عمر اپنے آپ نو حضرت صاحب دے اولاد ہون دے باوجود اپنے آپ نو نوکر ہی سمجھے. سجادہ نشین ہون دے باوجود اپنے آپ نو انہاں دا نوکر تے غلام ہی سمجھے. نوکر تے میں اڈا ہی ہاں, نہ میں کدے نس چلنا. پہلے میں ایک گل سمجھا, نہ میں کدے نس چلنا تے میں نہ تواڈے تو کھڑی چلنا. تواڈے وچ ہاں, تواڈے کول ہاں. جیڑی نوکری ہے, جیڑی میری ڈیوٹی چاہے گی, میں نوکری حضرت صاحب دی. میں جتھے بیٹھا ہوں میں حضرت صاحب دے نام نال میری پہچان ہے, حضرت صاحب دے نام نال میری عزت ہے, حضرت صاحب دے نام نال میرا دنیا ہے, پھر حیات شاہ دے نام نال میرا دین ہے, پھر حیات شاہ دے نام نال میری آخرت ہے. یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, میرا ایمان ہے. اور میں حضرت صاحب نو اپنا, میرا دادا میرا آئیڈیل ہے. میرے پیر حیات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میری عقیدت دا مرکز نے اور میرا آئیڈیل نے. لیکن میں واپس سجادہ نشینی آج توڑے حوالے کر چلا. تسی اپنے چو بنانا ہوئے, مریداں چو جتو کو بنانا ہوئے, جنہوں اس قابل سمجھو جڑا توڑی تربیت کر لے. اپنی مرضی نال بنا لو. نوکری میرے ذمہ وہ میں ضرور دیاں گا, سجادگی میرے تو نہیں نپتی, وہ میں نہیں کر سکتا. میں سمجھنا جو بھی وجوہات نے میں نہیں کر سکتا. وہ میں سارے مرید آج پیران دے بیٹھے تو میں سارے مریدان واپس کرن لگا, اور جڑے کو میرے مرید ہیں میں انہوں اپنے تو آزاد کرنا. جنہوں کسی نے میں خلافت دیتی میں اپنی واپس لینا. آئندہ تو جڑا کو میرے لو خلافت ہے وہ کوئی مرید نہیں کرے گا. اگو کدھیں لوے تو میں کوئی اعتراض نہیں. جڑے بھی ہیں میں نہ نہیں لیندہ, سب نو پتہ ہے. جتنے انہوں میں دیتی انہوں پتہ ہے, انہوں بھولتے نہیں ہیں. میں بڑے مجمع آخر میں کو لگا کے تھوڑی گل کر رہا. جنہوں میں بیعت کرن دی اجازت دیتی ہے میں ٹوٹل تو واپس کر دا گے. جتنے میں مرید کیتے ہیں میں ٹوٹل نو آزاد کر دا گے. کدھیں ہونا چاہن انہوں دی مرضی, نہ ہونا چاہن نہ ہونا. کوئی فرض بھی نہیں مرید ہونا, کوئی فرض ہے, کوئی فرض نہیں اسلام ہے, کوئی شرط نہیں مرید ہونا. لیکن میں اپنے اللہ آزاد کردہ پیا. سجادگی میں حضرت صاحب دے میں تقریر کردہ پیا. اس ٹائم میں سجادہ نشینہ جدو میں لے آگنا پھر جدی جو دل کرے. اچھا اگلی گالے بے کہ سجادگی میں مریدان دیتی انہوں میں واپس کردہ پہ اپنی مرضی نال. جڑا حضرت صاحب دے مریدین اچھو کوئی ویکھو کہ اے بندہ اس قابل ہے, اے صلاحیت رکھ دے, اے چلا سکتا ہے, توڑی تربیت کر سکتا ہے, وہ اپنا جڑا تو انہوں پسند آوے انہوں بنا لو. اے تسی جانا ہوتے توڑا کام جانے. نوکری ہے حضرت صاحب دی, وہ دنیا میں جتھے بھی ہوں اتھے ہوں. میں تو جانا کدے میں ہے اتھے ہی ہاں, کدے نس نہیں چلیا میں تے کوئی سمجھے پہ میں نس چلیا. میں اتھے ہی ہاں. نوکری میں اپنی پوری دینی ہے, اور نوکری دین واسطے سجادہ ہونا شرط بھی کوئی شرط نہیں. سجادہ ہونا نوکری واسطے سجادہ نشینی شرط کوئی نہیں. نوکر تو نوکر ہے, ان کا کم ہے نوکری دینی. نوکری بھی اتھے ہی دینی ہے, تو جانا بھی کدھائی نہیں. نوکری ضرور دیاں گا, ٹکا کے دیاں گا, باقی تسی جانا تے توڑا کام جانے. اور اگلی گل آخری عرضے کرا, میرا چونکہ گھٹنا خراب ہے میں تھلے نہیں بہ سکتا. میں کوشش کرنا تھوڑی دیر بہ جاؤں, نہ بہ سکیا تو میں باہر بواں گا. ہے میں اتھے ہی جاندہ کدھائی نہیں. میں چونکہ میں نہیں جاندہ میں کرسی تے بواں. کرسی تے میں بہ سکنا, لیکن میں تھلے کوشش کرنا جتنے دیر میں بہ سکیا. تو جب میں 2 منٹ باہر جامع وضو کراں یا 2 منٹ لیٹاں تو اس تو کوئی ان پریشانی نہ ہوئے میں کدھیں کھڑی گیا یا میں کدھیں چلا گیا. اس لیے میں دس دا پیا, اور میں بس ان الفاظ نہ گل ختم کراں گا. ٹائم جڑا زیادہ ہو گیا. قوال حضرات تشریف فرمان 4 منٹ ہوتے ہو گئے تاکہ اپنی قوالی شروع کر سکیں. میں مال ہے نہیں لگا.